دنیا میں مجھ سے نہیں لے سکا تو مرنے سے پہلے اس کی قبر تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اور لوگوں غور سے سننا، سیٹھ ضیاء الدین جو ممبئی کا سیٹھ تھا وہ بھی سفر کر رہا تھا، اچانک وہ رات میں جب سوتا ہے خواب میں اس کی قسمت بیدار ہوتی ہے، مصطفیٰ جاوے رحمت کا دیدار ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا او سیٹھ ضیاء الدین کیا تم یہ کر رہے ہو؟ تم خود کھاتے ہو، میری اولاد تیرے ساتھ جا رہی ہے جو بھوکی ہے۔ اللہ اللہ، سیٹھ ضیاء الدین کی آنکھ کھلتی ہے، صبح کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ جیسے صبح ہوتی ہے پورے کشتی والوں کو، پورے شیپ میں رہنے والے کی آپ نے دعوت کیا، سارے لوگ کھا لیے، پھر رات کو سوتے ہیں پھر وہی خواب۔ او سیٹھ ضیاء الدین یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خود بھی کھا رہے ہو، اوروں کو کھلا رہے ہو، میری اولاد بھوکی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، سیٹھ ضیاء الدین پریشان ہو کر اٹھ جاتا ہے، صبح پھر سب کی دعوت کرتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے اب ایسے پتہ نہیں چلے گا، رجسٹر لے کر ایک ایک حجاج کا نام لیتے جاتے ہیں، سب کو کھانا کھلاتے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک نام ایسا آیا جو نام وارث علی کے نام سے تھا، اس نام کا آدمی نہ ملا۔ اب سیٹھ ضیاء الدین سمجھ جاتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جن کی بشارت آقا خواب میں ہمیں دے رہے ہیں۔ سیٹھ ضیاء الدین تلاشتے جب خانہ میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ چاند سی صورت ہے، مسکراتا چہرہ ہے، بانور چہرہ ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ سیٹھ ضیاء الدین نے دیکھا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، آپ نے قدم بوسی کیا اور عرض کیا اے حضور، آپ تو وہ خوش نصیب ہیں جن کے صدقے میں اللہ کے رسول نے ہمیں دو بار اپنا دیدار کرا دیا۔ المختصر یہ سمجھے، سیٹھ ضیاء الدین نے سرکار وارث پاک کو لے جا کر کے منت و سماجت کی، تو شام میں آپ نے، اب ہمارے فقراء جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں سرکار وارث پاک کتنا کھایا کرتے تھے، جتنا لذیذ کھانا آ جائے سرکار وارث پاک اپنی شہادت کی انگلی کو ایسے کھانا میں ڈبوتے اور پھر چاٹ لیتے، کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنا ہے، سبحان اللہ، میرے فقیروں میں بانٹ دو، میرے چاہنے والوں میں بانٹ دو۔ اللہ اللہ، اب المختصر آپ سنیے، جب وہ جہاز جدہ پہنچا، جب جدہ سے مکہ پہنچا، حج کے سمے میں کچھ ٹائم تھا، کچھ وقفہ تھا، اور اس جہاز کے سارے لوگوں نے میرے سرکار وارث پاک کی جب یہ کرامت دیکھی، یہ شان دیکھی، یہ عظمت دیکھی، تو سب لوگوں نے سرکار وارث پاک کے دست حق پرست پر بیعت کر لیا، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اور آگے آپ چلیے، جیسے ہی سرکار مکہ المکرمہ پہنچے، سیٹھ ضیاء واقعہ کو میں بیچ والے کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا عنوان ہے سرکار کا احرام کا جو کلر ہے وہ بتانا۔ حضرات آپ توجہ سے سنیے، سیٹھ ضیاء الدین کو سرکار وارث پاک نے فرمایا اے سیٹھ ضیاء الدین، ابھی حج میں ٹائم ہے، اب تم ایسا کرو، زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، کیا
کیا بھروسہ ہے؟ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے مدینہ منورہ چلتے ہیں، نانا جان کی قبر منور کی روضہ اقدس کی زیارت کر لیتے ہیں، اللہ اللہ سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی سرکار واری سے پاک عالم پنا، ذرا غور سے سننا وارثیوں، اپنے واری سے پاک کی عظمت دیکھو، سرکار واری سے پاک عالم پنا جیسے ہی مدینہ منورہ میں انٹری کرتے ہیں، روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، جیسے روضہ رسول پہ جانا چاہتے ہیں، سرکار کا جو دروازہ تھا وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ بند ہو جاتا ہے۔ اب آج سے 200 سال پہلے کی ہسٹری پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں تھی، اگل بگل میں چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ سرکار واری سے پاک ابھی 14 سال کی عمر میں ہے، جیسے ہی نانا جان کا دروازہ بند ہوتے دیکھا، سرکار واری سے پاک رونے لگے، گر گرانے لگے، او میرے نانا جان مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے، آپ نے دروازہ بند کر لیا ہے، او میرے نانا جان دیکھیے نا آپ کا نواسا ہندوستان سے آیا ہے، باپ پیادہ آیا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ ایڑیاں سوج گئی ہے، اللہ اللہ سرکار واری سے پاک زارو خطار رونے لگے، مدینہ منورہ کے اکثر لوگ آنے لگے، ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے، جب بہت سارے لوگ آ گئے تو اچانک سرکار کا دروازہ کھل گیا۔ سرکار کا دروازہ کھل گیا، اللہ اللہ سرکار کا دروازہ کھلنا تھا، میرے واری سے پاک اندر جاتے ہیں، رو رو کر عرض کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، سارے لوگ دو باتوں کو سن رہے تھے، ایک واری سے پاک نظر آ رہے تھے، دوسری آواز دینے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ سرکار واری سے پاک نے کہا او میرے نانا جان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا او میرے نواسا مجھے تیری عظمت بتانا تھا، اگر میں تجھ سے اکیلے میں مل لیتا تو مدینے والے کیسے جانتے کہ واری سے پاک کسی اور کا نہیں بلکہ نبی کا نواسا ہے۔ اللہ حق وارث حق وارث حق وارث زندہ باد زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار نے فرمایا او میرے نواسا اگر میں اکیلے میں مل لیتا تو یہ لوگ کیسے جانتے کہ ہندوستان سے آنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبی کا نواسا ہے۔ حضرات محترم المختصر بات ختم ہو گئی، وہاں کے بعد سرکار واری سے پاک جنت البقیع میں گئے۔ اب جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا عبد الوہاب نجدی کے دور سے پہلے جنت البقیع میں اکثر صحابہ کی قبروں کو قبہ نما بنایا گیا تھا، اکثر اہل بیت اطہار کی قبروں کو گنبد نما بنایا گیا تھا، اور سرکار واری سے پاک جب جنت البقیع میں پہنچے تو سب سے پہلے خاتون جنت حضرت فاطمہ کی دربار میں پہنچے۔ تاریخ بتاتی
فرماتی ہے بہت کچھ چھوڑ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرا وقت تقریباً اب ہو چکا ہے۔ حضرات آپ غور سے سنیے گا، سرکار باری سے پاک جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی